حضور آپ تقریباً روزانہ ہی واک کرتے ہیں. حضور نے اپنے خدام الانبیاء کے زمانے میں ایکسرسائز پر کتاب بھی لکھی تھی اور حضور ہمیشہ سے باقاعدہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. جاگنگ اور واکنگ میں کون سی ایکسرسائز صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اور خاص طور پر انصار کے لیے اور اس کے فوائد پر روشنی ڈال کر مشکور ہو؟ دیکھیں، جاگنگ بھی تو مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض جاگنگ ایسی ہیں کہ بمشکل پیدل کی رفتار سے زیادہ آگے بڑھتی ہیں، اور بعض ہیں جو تیز جاگنگ ہیں، کافی فرق ڈال دیتی ہیں. دوڑنے اور جاگنگ کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے. تو یہ صحت اور عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے گا اور ان کی روشنی میں طے کیا جائے گا. جاگنگ اور واکنگ میں فرق ایک یہ ہے نمایاں کہ واک زندگی کے آخری حد تک ممکن ہے اور جاگنگ زندگی کی آخری حد تک ممکن نہیں ہے. وہ ایکسرسائز جس میں بقا ہے، جس کو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں، وہ واکنگ سے بہتر نہیں ہے کوئی. اور اس میں کچھ ہلکی ہو سکتی ہے، کچھ تیز ہو سکتی ہے، مگر واک اور زندگی ایک چیز کے ساتھیوں، ایک چیز کے نام اس طرح ہے کہ مسلسل جڑے رہتے ہیں. اور جب واک ختم ہو تو زندگی نامکمل ہو جاتی ہے، مگر جاگنگ ختم ہو تو زندگی نامکمل نہیں ہوتی. اس لیے میرے نزدیک واک سب سے اچھی ایکسرسائز ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ عمر 40 کا دور گزار کے دوسری طرف منتقل ہو جائے. اس کے بعد اگر جاگنگ کریں گے تو نفع نقصان دیکھنا ہوگا. جاگنگ کے فوائد تو ہیں، جب تک جاگنگ کریں گے آپ کی صحت بظاہر اچھی دکھائی دے گی، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے اور دل پر اتنے دباؤ پڑ رہے ہوں بار بار کہ مسلس پھیلنے شروع ہو جائیں. اور ایک دفعہ مسلس کو اوور ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو پھر ان کا شکر کر نارمل حالت میں کام کرنا بڑا بعید کی بات ہے. عورتیں ہیں جو بار بار بچے پیدا کرتی ہیں، ان کے مسلس جب ڈھیلے ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں. وہ ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ وہ خود کریں، اس کے بعد فوری طور پر ایسی ایکسرسائز شروع کریں جو واپس آنا شروع ہو جائیں. مگر جو ایک دفعہ مسل لٹک جائیں پھر وہ لٹک گئے. تو جاگنگ سے یہ خطرہ بھی ہے کہ دل کے اعصاب پر برا اثر پڑے، اور بعض دفعہ جاگنگ کے جوش میں جب گرم ہوا جسم ہوتا ہے اس وقت وہ دکھن بھی محسوس نہیں کرتا، جبکہ اپنے بعض عضلات کو وہ زخمی کر رہا ہوتا ہے. اور پھر نقصان پھر یہ ہے کہ جب چھوڑتا ہے تو ایک دم پھیلتا ہے، پھر اس کا جسم قابو سے نکل جاتا ہے، اور پھر دردیں اور مصیبتیں. اور اس آخری عمر میں کھلاڑی کی زندگی بعض دفعہ جو ایکسرسائز زیادہ کرنے والا ہو کھلاڑی کو، وہ عام آدمی کی زندگی سے بھی کم موبائل ہوتی ہے. یعنی اس میں حرکت اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا حصہ لینا نسبتاً کم ہو جاتا ہے اس شخص کے جس نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی، جو کمزور رہا ہے، بیمار رہا ہے، لیکن چلتا پھرتا ٹھیک ہے. اس لیے سارے پہلو دیکھنے ہوں گے. واک کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور جو کیا جائے اس کو مسلسل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کبھی آپ ایکسرسائز چھوڑ دیں سوائے اس کے وقتی طور پر مجبوری ہو، تو اس کے بعد جسم کو پھر ایکسرسائز کے خلاف ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. چھوڑ کر جو آرام ملتا ہے نا، اچانک سختی سے نیچے آتا ہے تو وہ اس کو ریلیکس کر دیتا ہے. اور تبھی رد عمل ہے ہر انسان میں ایکسرسائز کے خلاف، کیونکہ یہ ایکویلیبریم کو بدلتی ہے. آرام کی زندگی میں اچانک آپ یوں شروع کریں، جب ایکسرسائز خود قبضہ کر لے انسانی جسم پر، پھر وہ پہلی جو نفرت تھی وہ دور ہو جاتی ہے. اب سونے والا جاگتا ہے اس وقت بھی اس کو نفرت ہوتی ہے جاگنے سے، کیونکہ وہ ایک آرام سے ایک حرکت کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت ایکویلیبریم پسند کرتی ہے، اسے چھیڑنا جہاں ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جب حرکت شروع ہو جائے تو حرکت اپنی ذات میں ایک لذت پیدا کرتی ہے نئی قسم کی. اس لذت کے دوران انسان پھر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، غلطی سے مجھے اٹھنا چاہیے تھا. لیکن روزانہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ ہفتہ 10 دن آرام کر جائیں
پھر دوبارہ مشکل پڑ جاتی ہے. اکثر لوگوں کے لیے ڈائٹنگ میں بھی یہی مصیبت ہے. ڈائٹنگ خواہ کی سختی کی کرتے ہیں اور جب کبھی چھوڑ دیں تو پھر ہاتھ ٹھہرتا ہی نہیں کہیں اور پھر دوبارہ کرنی بڑی مشکل ہے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن کریم نے انہی آیات میں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں, یوں بیان کی ہیں, ان میں اور دوسری آیات میں. اصل نیکی وہی ہے جو دائمی ہو, جو آپ کا ساتھ دے آخر وقت تک. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شدت سے نیکی کرنے والوں کو منع فرمایا, اب تو نبھا نہیں سکو گے. نیکی وہی ہے جو دوام اختیار کر جائے, آپ کی زندگی کا ساتھی بن جائے. اور ایسی ورزشی نیکیوں میں میرے خیال میں واک سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے.